بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 321 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الدیات سے فصل فی جنایت علی المملوک، غلام پر جنایت کرنے کے احکام سے متعلق پڑھیں گے۔ اس فصل میں ہم یہ پڑھیں گے کہ اگر غلام کو کسی نے قتل کر دیا یا اس کی آنکھ پھوڑ دی یا اس کا ہاتھ کاٹ دیا تو اس صورت میں قاتل پر کتنی جنایت اور کتنی دیت لازم ہوگی، اور وہ دیت غلام کو ملے گی یا مولا کو ملے گی یا غلام کے ورثہ کو۔ تو اس سے متعلق ہم انشاءاللہ اس فصل میں تفصیلاً جانتے ہیں۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ فصل قتل عبد خطأ تجب قیمته ونقص 10 لو كانت 10,000 أو أكثر، وفي الأمة 10 من 5,000، وفي المغصوب تجب قيمته ما بلغت، وما قدر من دية الحر قدر من قيمته، ففي يده نصف قيمته. قطع يد عبد فحرره سيده فمات منه وله ورثة غيره لا يقتص وإلا اقتص منه۔ یہ فصل ہے غلام پر جنایت کے احکام کے بیان میں۔ مصنف علیہ الرحمہ جب غلام کی جنایت کرنے کے احکام کے بیان سے فارغ ہوئے تو اب وہ غلام پر جنایت کے احکام بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ قتل عبد خطأ تجب قیمته سے یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص غلام کو قتل کرتا ہے تو غلام کے قتل کرنے کی صورت میں قاتل پر غلام کی قیمت لازم ہوگی، یعنی آزاد کو قتل کرنے کی صورت میں تو دیت لازم ہوتی ہے، لیکن غلام کو قتل کرنے کی صورت میں دیت لازم نہیں ہوگی بلکہ اس کی قیمت لازم ہوگی۔ اور یہ قیمت کا لزوم اس وجہ سے ہے تاکہ حر اور عبد میں فرق واضح ہو جائے۔ پھر اگر قیمت وہ آزاد کی دیت سے زیادہ ہو، مثلا آزاد مرد کی دیت وہ 10,000 درہم ہے اور غلام کی قیمت وہ 11,000 درہم ہو، تو اس صورت میں عزیز طلبہ غلام کی قیمت میں سے یعنی 10,000 سے کم ہی ہم دیں گے، 10,000 سے زیادہ نہیں دیں گے۔ 10,000 سے 10 دراہم کم کر کے وہ قاتل جو ہے مقتول کے ورثہ کو یا مولا کو دے گا، 10,000 سے زیادہ قیمت نہیں دے گا، وگرنہ پھر حر اور غلام میں تفاوت نہیں رہے گا، بلکہ اگر ہم زیادہ قیمت دیں گے مذکورہ دیت سے تو پھر اس صورت میں تو غلام کی فوقیت حریت پر لازم ہوگی اور یہ درست نہیں۔ اسی طرح اگر باندی کو کسی نے قتل کر دیا تو اس صورت میں باندی کی قیمت بھی جو ہے وہ لازم ہوگی، دیت لازم نہیں ہوگی۔ پھر اگر باندی کی قیمت وہ 5,000 دراہم سے زیادہ ہو، چونکہ آزاد عورت کی دیت جو ہے وہ کامل نہیں ہے بلکہ مرد کے مقابلے میں نصفی دیت ہوتی ہے، 5,000 درہم ہوتے ہیں، تو اب اگر باندی کی قیمت 5,000 درہم سے زیادہ ہو تو ہم وہ قیمت کم کر کے یعنی 5,000 سے 10 دراہم کم کر کے وہ مقتول کے ورثہ کو یا مولا کو دیں گے، اس سے زیادہ نہیں دیں گے تاکہ حریت اور عبدیت میں فرق واضح ہو۔ تو فرماتے قتل عبد، اگر غلام قتل کر دیا گیا خطأ اور اگر عمدن قتل کرے جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس صورت میں قصاص لازمات قاتل پر، تجب قیمته ہو تو قتل خطا کی صورت میں قاتل پر اس کی قیمت واجب ہوگی۔ ونقص 10، اور اس کی قیمت اگر 10,000 درہم کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو 10 دراہم کم کیے جائیں گے حر کی دیت سے، لو کانت 10,000، اگر اس غلام کی قیمت 10,000 دراہم ہو، او اکثر یا 10,000 دراہم سے زیادہ ہو تب بھی 10,000 سے 10 درہم کم کر کے وہ مولا کو دیں گے۔ وفی الامت، اور
باندی کی قیمت میں کمی کی جائے گی، 10 دراہم کی، من 5000 5000 دراہم سے، چونکہ آزاد عورت کی دیت 5000 دراہم ہے تو اس لیے باندی کی جو قیمت ہوگی اس میں سے 10 دراہم 5000 میں سے کم ہوں گے، نہ کہ 10,000 دراہم میں سے۔ وفی المغصوب تجب قیمته ما بلغت۔ اب اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ دوسرا ایک مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ اس مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غلام کو غصب کر کے لے جائے، غائب کر دے، اور پھر وہاں جا کر غاصب کے ہاتھ میں وہ غلام قطعاً قتل ہو جائے غاصب سے یا کسی اور سے، تو اب غاصب سے مغصوب منہ یعنی غلام کا جو حقیقی مولا ہے وہ اس غلام کی پوری قیمت لے گا، چاہے وہ 10,000 دراہم ہو، 11,000 ہو، 15,000 ہو، یعنی حر کی دیت سے زیادہ ہو اس کی قیمت تو وہ پوری قیمت دیں گے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ غصب میں مسئلہ یہ ہے کہ غصب مال پر واقع ہوتا ہے، اور غصب جو ہے وہ مال کے مقابلے میں ہوتا ہے، لہذا جو چیز غاصب پر واجب ہوگی وہ بھی مال کے مقابلے میں واجب ہوگی، اور مال کے مقابلے میں جتنی بھی قیمت ہو تو وہ قیمت غاصب نے دینی ہوگی۔ تو یہی مسئلہ فرما رہے وفی المغصوب، اور مغصوبہ غلام میں تجب قیمت ہو، اس مغصوبہ غلام کی قیمت واجب ہوگی غاصب پر، ما بلغت جس مقدار تک بھی پہنچے، چاہے 10,000 سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ وما قدر من دیت الحر قدر من قیمته۔ اب اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ ایک ضابطے کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ جس طرح غلام کو قتل کرنے کی صورت میں اس کی قیمت لازم ہوتی ہے، اس کی دیت اس کی قیمت شمار ہوتی ہے، تو اسی طرح باقی اعضائے جسم کو خطأً کاٹنے کی صورت میں بھی قاطع پر ان اعضاء کی قیمت اور نقصان جو قیمت میں آئے گا وہ نقصان اس نے ادا کرنا ہوگا۔ یعنی فرماتے مصنف علیہ الرحمہ ما قدر من دیت الحر، آزاد کی دیت میں سے جو اندازہ کیا جاتا ہے، جو مقدار مقرر کی جاتی ہے نفس کے مقابلے میں یا اطراف کے مقابلے میں، تو قدر من قیمتی ہی، غلام کے حق میں ہم اس کے نفس یا اطراف کے بدلے میں اندازہ کریں گے من قیمتی ہی، اس کی قیمت سے۔ یعنی آزاد میں تو دیت ہے اور غلام میں جو ہے وہ کیا ہوگی، اس کی قیمت ہوگی۔ مثلا اگر غلام کو پورا قتل کرتے ہیں تو کامل دیت ہے، اور آزاد کو کامل قیمت ہوگی۔ آزاد کو کامل کو قتل کرتے ہیں تو کامل دیت ہوتی ہے، آزاد کا ایک ہاتھ دونوں ہاتھ کاٹتے ہیں تو کامل دیت ہے، غلام کے دونوں ہاتھ کاٹیں گے تو کامل دیت ہوگی۔ غلام آزاد کے ایک غلام کے دونوں ہاتھ کاٹیں گے تو کامل قیمت ہوگی، آزاد کا ایک ہاتھ کاٹا تو نصف دیت ہوگی، غلام کا ایک ہاتھ کاٹا تو نصف قیمت ہوگی۔ یعنی غلام کی نقصان کی تلافی کا اندازہ اس کی قیمت سے کیا جائے گا، جبکہ آزاد میں اس کی دیت سے کیا جائے گا۔ یہ اس ضابطے کا حاصل ہے۔ تو اب مصنف علیہ الرحمہ اسی پر تفریح فرماتے ہیں ففی یدہ نصف قیمتہ، آزاد کا ایک ہاتھ کاٹنے کی صورت میں نصف دیت لازم ہوتی ہے، تو لہذا اگر کسی شخص نے غلام کا ایک ہاتھ کاٹا تو ففی یدہ، تو غلام کے ایک ہاتھ کاٹنے کی صورت میں نصف قیمتی، اس غلام کی قیمت کا نصف لازم ہوگا قاطع پر۔ قطع ید عبد فحرره سیدہ فمات منہ ولہ ورثۃ غیرہ لا یقتص۔ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر غلام کا ہاتھ کاٹا گیا اور غلام کے ہاتھ کاٹنے کے بعد غلام کو اس کے مولا نے آزاد کر دیا، اور پھر اسی قطع ید سے اس غلام کی موت ہو گئی، تو اب ظاہر ہے قاطع پر نصف دیت نہیں بلکہ قصاص لازم ہوگا، اس لیے کہ اس نے اس غلام کو قتل کر دیا گویا ہاتھ کاٹ کر۔ تو اب یہ قصاص کون لے گا؟ مولا لے گا یا جو ہے اس آزاد کے جو ورثہ ہوں گے؟ تو اب غلام کی دو حیثیتیں، جس وقت قطع ید ہوا تھا اس وقت یہ غلام تھا،
تو غلامی کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے اس قصاص کا متولی اس کا مولا ہونا چاہیے، لیکن جس وقت اس کی موت واقع ہوئی ہے اس وقت وہ غلام نہیں تھا بلکہ آزاد ہو چکا تھا، اور آزاد ہونے کی صورت میں جو اس کے ورثہ موجود ہیں ان کو قصاص لینے کا حق ہے۔ تو اب یہاں پر من لہ القصاص یعنی قصاص کا حق کس کو ہے، اس میں اشتباہ ہو چکا، یعنی اگر ہم قطعیت کے وقت کے حالت کا اعتبار کرتے ہیں تو مولا ہے من لہ القصاص، اور اگر ہم موت کے وقت کا اعتبار کرتے ہیں تو اس غلام کے جو ورثہ موجود ہے وہ ہیں جن کو قصاص کا ولایت حق حاصل ہے۔ اس لیے فرماتے من لہ القصاص میں اشتباہ ہو رہا ہے، تو اس اشتباہ کی وجہ سے لا یقتص اس کا قصاص نہیں لیا جائے گا بالاجماع، یعنی یہ ائمہ احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں متفقہ صورت ہے کہ اس صورت میں من لہ القصاص یعنی قصاص کا حق کس کو ہے وہ مشتبہ ہے، تو اس وجہ سے اس غلام کے ہاتھ کاٹنے والے سے قصاص نہیں لیا جائے گا بلکہ اس پر کامل دیت لازم ہوگی۔ وَإِلَّا اُقْتَصَّ مِنْهُ، اور اگر اس طرح ہو کہ غلام کا ہاتھ کاٹا اس کے بعد مولا نے اس کو آزاد کر دیا، آزاد کرنے کے بعد وہ فوت ہو چکا، لیکن فوت ہوتے وقت اس کا کوئی وارث موجود نہ ہو، مولا کے علاوہ کوئی اور وارث موجود نہ ہو، تو اس صورت میں چونکہ من لہ القصاص مقرر ہے، کون ہے بھئی؟ وہ مولا ہے، متعین ہے، کوئی اشتباہ نہیں، تو اس لیے فرماتے ہیں اب مولا اس قاطع سے قصاص لے گا اور اس قاطع سے قصاص لیا جائے گا۔ یہ شیخین رحمہم اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قاطع سے قصاص نہیں لیں گے، اس لیے کہ یہاں پر بھی جو ہے اشتباہ ہے۔ اشتباہ کیا ہے بھئی؟ اشتباہ یہ ہے کہ اگر ہم قطعیت کے وقت کا اعتبار کرتے ہیں تو اس وقت یہ غلام تھا، اور غلام کی حیثیت کو اگر ہم دیکھیں تو قاطع پر جو ہے اس کی قیمت لازم ہونی چاہیے، ہاں یعنی دیت لازم ہونی چاہیے، اور اگر ہم اس کے وقت اور اس وقت جس وقت وہ فوت ہوا ہے اس وقت وہ حر ہے، تو اس وقت کی حالت کو دیکھیں تو اس وقت قصاص ہونا چاہیے۔ تو اب یہاں پر سبب قصاص یا سبب دیت جو ہے وہ مشتبہ ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ اس اشتباہ کی وجہ سے بھی قصاص نہیں لیا جائے گا، جبکہ شیخین رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قصاص لیا جائے گا، اور شیخین رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہی راجح ہے۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ وہ فرماتے التیقن بثبوت الولایت للمولا، اس لیے کہ یہاں پر یہ بات یقینی ہے کہ مولا ہی کو ولایت حاصل ہے، تو اس لیے قصاص لے لیا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں قطع ید عبد، غلام کا ہاتھ کاٹا گیا، فحررہ سیدہ، بس اس غلام کو اس کے آقا نے آزاد کر دیا، فمات منہ، وہ غلام اس سے قطعیت سے فوت ہو چکا، قطعیت سے رعایت کر کے اس سے اس کی موت واقع ہوئی، وَلَهُ وَرَثَةٌ غَيْرُهُ، حال یہ ہو کہ اس غلام کے ورثہ موجود ہو، غیرہ اس مولا کے علاوہ، لا یقتص، تو صورت میں قصاص نہیں لیا جائے گا۔ وَإِلَّا اُقْتَصَّ، وَإِلَّا اگر موجود نہ ہو غلام کے دیگر ورثہ، تو اس اور صرف مولا ہی ہو، تو پھر اس صورت میں اقتص منہ قاطع سے قصاص لیا جائے گا۔ عزیز طلب، اسی کے ساتھ آج کے سبق کے اختتام ہوا۔ آج ہم نے ایک نئی فصل شروع کی جس میں ہم نے پڑھا کہ غلام پر اگر کوئی جنایت کر لے اور اس کو قتل کر دے تو قتل کرنے والے پر جو ہے اس کی کامل قیمت لازم ہوگی، اور اس کے بعد پھر ہم نے غلام پر مختلف جنایتوں کے مختلف احکام پڑھے۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔